خوش نصیب ان 313 کو کہتے ہیں جو جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، وہ خوش نصیب تھے۔ خوش نصیب وہ تھے کہ جب مسلمان فوجیں عرب سے نکل کر روم اور شام کی سلطنت سے ٹکراتی ہیں، جا کے پرشیا سے ٹکراتی ہیں، جا کے جن کے پاس نہ تیر تھے، نہ تلوار تھے، نہ لباس تھے، نہ سواری تھی، نہ کھانے کے اس کو سپلائیز تھے، اور رہبان باللیل فرسان بالنہار تھے، رات کے راہب تھے، دن کے شہ سوار تھے، وہ پراسرار لوگ تھے۔ طارق بن زیاد اس وقت خوش نصیب تھے۔ یہ خوش نصیبی اس مجاہد کو دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست قیادت اور نگرانی میں، روحانی قیادت میں۔ جب لوگ طارق پار کر کے جب وہ جبرالٹر پہ اترتے ہیں، اندلسیہ میں داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد 800 سال تک مسلمان کو تہذیب قائم کرتے ہیں، خوش نصیب لوگ۔ جب امت کو دوبارہ چیلنج ہوتا ہے، صلیبی فوجیں چاروں طرف سے حملے کرتی ہیں، امت مسلمہ کی وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے، حضور براہ راست قیادت حکم فرماتے ہیں سلطان نور الدین زنگی کو، مدینے پہنچو، وہاں پر دو صلیبی ہمارے روض مبارک کی بےحرمتی کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی ایک فوجی ایکسپیڈیشن بناتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں، دو صلیبیوں کو تلاش کر کے ختم کرتے ہیں، وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ جب صلیبیوں نے بیت المقدس شریف کا قبضہ کیا، 50,000 مسلمان ایک دن میں شہید کیے گئے، مسلمان بچوں کو عمارتوں دیواروں کی چھتوں سے نیچے گرایا گیا، عورتوں کو بےروتی کی گئی۔ 90 سال تک قبلہ اول صلیبیوں کے قبضے میں رہا۔ امت روتی تھی، کون مجاہد آئے گا مسلمانوں کو اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے؟ اللہ نے اس دور میں خوش نصیب پیدا کیا، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ وہ وقت یاد کریں، سلطان ٹیپو، آؤ تمہیں سنائیں تاریخ امم کیا ہے، شمشیر الصنا والطاؤس رباب، آخر تلواروں اور تیروں سے مجاہدانہ میدان جنگ سے جو مسلمان تاریخ شروع ہوتی ہے، اس کا انجام رقص و سرور اور رباب اور ناچ گانے پہ پہنچتا ہے۔ سلطان ٹیپو، last stand. He makes a stand. He knows his odds against the British. None. چاروں طرف سے غداروں میں گھرے ہوئے ہیں، ایک طرف مرہٹا ہے، ایک طرف نظام حیدرآباد کی فوج ہے، ایک طرف انگریزوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اور وہ الفاظ یاد کیجیے گا، ٹیپو سے جب کہا جاتا ہے کہ ہتھیار ڈال دیجیے، انگریز آپ کو گرفتار کر لیں گے، ہمارا شیر جواب دیتا ہے، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے، اور لڑتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے۔ انگریزوں پر اتنی دہشت ہوتی ہے اس شیر کی، وہ شہید بھی ہو چکے ہوتے ہیں تو ان کی لاش کے قریب کوئی انگریز نہیں جاتا۔ اس کو خوش نصیب کہ اس وقت جس نے پاکستان سے خیانت کی، جس نے اس وقت پاکستان کا ساتھ نہ دیا، دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد کر دیا جائے۔ ان کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ آنے والے دور میں جو خوش نصیب ترین قوم ہوگی وہ اس خطہ زمین میں بسے گی۔ ان کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ آنے والے دور میں جو تقدیریں لکھی جائیں گی وہ اس قوم کی مرضی سے لکھی جائیں گی۔ ان کو یہ بات بتا دی گئی تھی جس قوم کو صداقت، شجاعت اور عدالت کا سبق پڑھایا جائے گا، جس سے لیا جائے گا کام اب دنیا کی امامت کا، وہ اس خطے میں پیدا ہو چکی ہے، اور ہمیں اس کے لیے جو مرضی قربانی دینی پڑے ہمیں کی قربانی دینی۔ قوموں کے عروج و زوال یہ صدیوں کے فیصلے، 300 سال ہو چکے ہیں مسلمانوں کو زوال پذیر۔ ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ، خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کو۔ اگر ساتھ بشارت اور خوشخبری بھی دیکھو، ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے ساتھ ایک آسانی چھپی ہوتی ہے۔ مایوس مت ہو، دیکھو تو صحیح ہونے کیا والا ہے۔ It's always darkest before the dawn۔ عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم، انہیں 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، صبح ہونے سے پہلے لاکھوں ستارے قتل کیے جاتے ہیں۔ اس ماحول میں تو لوگوں کے لیے ناقابل یقین تھا، لوگ یہی اعتراض کرتے تھے کیسے ہوگا یہ، what are you saying, how can it be possible۔ یاد رکھیے ہماری تاریخ گواہ اس بات کی کہ we have always achieved the impossible, the world thought can never be done۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، سراقہ ان کے پیچھے گھوڑے پر آتے ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے، اور واقعہ آپ کو یاد ہے جب وہ گھوڑا ان کا گرتا ہے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضور اس وقت خوشخبری دیتے ہیں سراقہ کو، سراقہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب تم ایران کے بادشاہ کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہوگے۔ اور انوائرمنٹ سوچیے، حضور ظاہری طور پر خود جان بچا کے تشریف لے جا رہے ہیں مکہ سے مدینہ، اور خوشخبری کیا فرما رہے ہیں کہ تم اپنی زندگی میں پرشین امپائر کو کیپچر کرو گے، اس کے خزانے آئیں گے، وہ خزانے تم اپنے ہاتھوں میں پہنو گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پرشیا کیپچر ہوتا ہے، کسرا کے خزانے آتے، مسجد نبی میں ان کا ڈھیر لگایا جاتا ہے، اور اس کے اوپر وہ کنگن رکھے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنگن کو اٹھاتے ہیں، سراقہ کو بلاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کنگن پہناتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ نے تم سے اس وقت وعدہ کیا تھا۔ سراقہ چیخے مار مار کے روتے ہیں، یہ وعدہ میرے رسول نے مجھ سے اس وقت کیا،
بچوں جو فیصلے اللہ کر دیتا ہے اللہ کی بندوں کی زبان سے وہ صرف ادا ہوتے ہیں, ان فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. لیکن انسان خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اس فیصلے کا حصہ بنا لیں. یہ خوش نصیب لوگ دے آر آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. اسی ماحول میں سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی رضوان اللہ اجمعین خوش نصیب ہو گئے. ابو لہب, ابو جہل بد نصیب ہو گئے. اپنے وقت کے مزاج کو سمجھو. آج اللہ نے کچھ فیصلے کر لیے, کچھ فیصلے ہو چکے ہیں, کچھ فیصلوں نے ہونا ہے. کچھ فیصلے عمل پذیر ہو چکے ہیں, کچھ فیصلوں نے عمل پذیر ہونا ہے. یہ اللہ کا حکم اور فیصلہ تھا. اگینسٹ آل odds, اگینسٹ آل impossibilities, پاکستان will be created. It was created. الحمدللہ 50 لاکھ شہداء کے سائے میں یہ ملک بنا ہے. یہ ملک اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا. یہ پوری 1400 سال کی امت کی تاریخ لے کر اپنے ساتھ آیا ہے. اللہ اس کے رسول کا سایہ ہے اس کے اوپر. یہ پاک سرزمین, یہ کشور حسین, یہ سب ہلالی پرچم, یہ پرچم ستارہ و ہلال, رہبر ترقی و کمال. یہ ترجمان ماضی بھی ہے, شان حال, جان استقبال بھی ہے, اور اس پر سایہ خدا ذوالجلال. مایوس مت ہونا کرے. جس کو دنیا سمجھ رہی تھی کہ اب یہ پہلے 47 کے بعد پھر 71 کے بعد نہیں بچے گا, وی روز ٹو بیکم اے نیوکلیئر پاور. جس کو دنیا سمجھتی تھی یہ کمزور مسلمان ملک ہے, ہم نے سوویت یونین سے ٹکر لی, توڑ کے اس کو الگ کر کے رکھ دیا. 20 کروڑ مسلمان آزاد کرائے. سینٹرل ایشیا میں پچھلے 150 سال سے سوویت غلامی ہے. پاکستان ایئر فورس از دی اونلی ایئر فورس ان دا ورلڈ جس نے بیک وقت انڈین اینڈ اسرائیلی ایئر کرافٹ کو ایئر ٹو ایئر کمبیٹ میں مار کے گرایا ہوا ہے. دے آر اسکیئرڈ آف اس, دے ٹیررائزڈ آف اس. اور آرم فورسز آر دی اونلی آرم فورسز ان دا ورلڈ جو پوری مسلمان دنیا کی فورسز کو ہم تربیت دیتے ہیں اور ٹرین کرتے ہیں. We will live with dignity. Inshallah, we'll die.